السلام علیکم دوستو، کل کے بیان میں ہم نے کہا تھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے تو ان کا ارادہ حج کا بھی تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ چونکہ مکہ محرم شہر ہے اور حج کے دوران بھی حرمت کا پاس رکھا جائے گا، تو انہوں نے مکہ ہجرت کی تاکہ حج ادا کر لیا جائے۔ مگر جب انہیں یہ بھی اطلاعات ملی کہ یزید ان محرم جگہوں پہ اور محرم اور محترم مہینوں کے باوجود ان سے مکہ میں نمٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور کوفہ والوں کو بھی یہ اطلاعات ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تشریف لا چکے ہیں، اور اس طرح سے یزید کی طرف سے ان کی جان کو خطرہ بھی موجود ہے۔ تو دوستو، انہوں نے وفد بھیجا، یعنی کوفہ والوں نے وفد بھیجا اور انہیں دعوت دی کہ آپ کوفہ آئیں، اور ہم یزید کی بیعت سے منحرف ہو چکے ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں، یہاں حالات آپ کے لیے موافق رہیں گے، ہیں بھی اور رہیں گے۔ تو دوستو، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسین نے کوفہ کی طرف بھیجا کہ پہلے آپ ادھر جائیں، حالات دیکھیں، حالات کیسے ہیں، اس کے بعد مجھے اطلاع دیں کہ آیا مجھے وہاں آنا چاہیے یا نہیں۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہنچے پہلے مدینہ المنورہ۔ مدینہ سے انہوں نے اپنے ساتھ گائیڈ لیے، یعنی راستہ دکھانے والے۔ وہاں مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے پھر چل پڑے کوفہ کی جانب۔ ان دو گائیڈوں نے جو راستہ چنا کوفہ کے لیے، تو وہ راستہ ایسا تھا کہ جب اس راستے پہ یہ لوگ چلتے رہے تو راستے میں ایک ایسا رک و دک میدان ملا کہ وہاں پانی نہیں تھا۔ پیاس کی وجہ سے ایک گائیڈ تو انتقال کر گئے۔ انہوں نے سفر ملتوی کر کے وہاں پڑاؤ ڈالا، پانی ڈھونڈا، پانی کے لیے ادھر ادھر تگ و دو کرتے رہے، اور واپس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا گیا کہ ایسے ایسے حالات ہیں، اگر اس سفر سے اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے تاکید کی کہ آپ ضرور جائیں کوفہ، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ وہاں جا کر کے حالات دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ اگر حالات موافق ہوئے تو میں وہاں چلا جاؤں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیغام کے ملنے کے بعد سفر جاری رکھا۔
آخر جب وہ کوفہ پہنچے تو وہاں ایک آدمی جس کا نام اوسجا تھا، اس کے گھر قیام فرمایا۔ لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ معلوم ہونا شروع ہوا کہ یہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندے کے طور پہ تشریف لا چکے۔ تو کوفہ کے لوگ میں سے بہت سارے لوگوں نے آ کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کی۔ ان لوگوں کی تعداد تاریخ میں بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً 12,000 نفوس کے قریب تھی جنہوں نے بیعت کی۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کو موافق پا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کا کہا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 ذی الحج کو مکہ سے کوفہ جانے کے لیے رفتے سفر باندھا اور کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس دن جب حج کے ارکان میں سے حاجی منا جایا کرتے ہیں، اس دن انہوں نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا اور رفتے سفر باندھ کر کے کوفہ کے لیے نکلے۔ باقی انشاءاللہ کل